بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب 11. أما أما هي أداة شرط، وأيضا أما تستعمل للتفصيل وللتأكيد، وهنا نحن نستعمل أما لتأكيد الكلام. وأما أيضا قبل بعد، مثلا أما بعد هي أيضا تستخدم في بداية الرسائل، وأيضا في بداية الخطبة بعد التحميد والصلاة والسلام، بعد التحميد، وأيضا أما هذا فلا أجد له عذرا. أما هذا فلا أجد له عذرا، یہ اس کے لیے میں کوئی نہیں پاتا. مثلا هناك قبل ذلك أنت تكلمت كثير، ثم بعد ذلك قلت أما هذا الطالب فلا أجد له عذرا. أما هذه الطالبة فلا أجد لها عذرا، میں اس کے لیے تو کوئی عذر نہیں پاتا. ہاں، اس کے لیے میں کوئی عذر نہیں پاتا. اما یہاں تفصیل کے لیے ہے. أما هذا الطالب فأمره هين. أما هذا الطالب فأمره هين. هين بمعنى الحقير، السهل، اليسير، أي أمره يسير، هين. أما هذا الطالب فأمره هين، وأما هذه الطالبة فأمرها هينة. اس کا جو مسئلہ ہے وہ آسان ہے. أما عني فأنا بخير وعافية ولا أدري ماذا عنك. أما أنا، رہی میری بات، فأنا بخير، میں تو ٹھیک ہوں، ولا أدري ماذا عنك، اور نہیں جانتا کہ آپ کا کیا ہے. ولا أدري ماذا عنك، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کا کیا ہے. أما عني فأنا بخير وعافية ولا أدري ماذا عنك. ولا أدري ماذا عنك. أدري، درى يدري، دريا ودراية. درى الشيء بمعنى علمه، فلا أدري ماذا عنك أم ماذا عنك، میں نہیں جانتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مثلا فلان يدري شؤونه، أي بمعنى يعرفها، يعني يعلمها ويعرفها. وهذا أيضا فعل يستعمل كثير في كلامنا اليومية، فعليكم أن تحفظوا هذا جيد. أما عني، میری بات تو فأنا بخير وعافية، ولا أدري ماذا عنك، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے بارے میں کیا ہوگا. أما عني فقد أكلت وأما عن الآخرين فلا أدري. رہی میری بات، فقد أكلت، میں نے کھا لیا، وأما عن الآخرين فلا أدري، اور دوسروں کے بارے میں مجھے نہیں پتا. جمع آخر، آخرین جمع، مفردہ آخر، دوسرے. أما الحر فلا أبالي به، وأما البرد فيعجزني ويعييني. أما الحر، حر بمعنى
گرمی، اما الحر گرمی، فلا ابالی به میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی میں اس کی ٹینشن نہیں لیتا۔ واما البرد فیعجزنی اور وہ مجھے عاجز کر دیتا ہے، ویعیینی ویعیینی بمعنی یعنی تھکانا، تھکا دیتا ہے مجھے۔ وَأَمَّا الْعِتَابُ وَالْمَلَامَةُ فَدَعْهَا جَانِبًا وَحَدِّثْنِي عَمَّا جَرَى لَكَ۔ أَمَّا الْعِتَابُ وَالْمُلَامَةُ، أَمَّا الْعِتَابُ وَالْمَلَامَةُ، عتاب یعنی کسی کو جو ہے وہ ڈانٹنا، مثلا عاتبہ علی الامر، یعنی عاتبہ علی تأخره عن موعده، وأيضا بمعنى لامه، عاتب يعاتب معاتبة، یعنی عاتبه على ما صدر منه، أو أيضا عاتبه على عمله، يعني خاطبه موبخا، أم ممكن خاطبه ناصحا، وأيضا مثلا عندما يخاطب أبونا يخاطبنا بالنصيحة أم بالتوبيخ يقال له عاتب، عاتب۔ وأما العتاب یعنی ڈانٹ وغیرہ، والملامة ملامت کرنا، ملامہ، وهذا أيضا بمعنى ملامت کرنا، لاوم یلاوم ملاومة، یعنی بلکہ لام بل ملامہ مصدر من لام یلوم، یعنی ملامت کرنا، لام یلوم ملامتاً، لام یلوم ملامتاً مصدر سے اس کا معنی ہے ملامت کرنا، لام یلوم ملامتاً، مثلا فلان استحق الملامت، فلان جو ہے وہ ملامت کے مستحق ہیں۔ اما العتاب والملامہ فدعها چھوڑ دیں اسے، جانبی جانباً ایک جانب، وحدثنی عما جرى لك جو آپ کے لیے جو معاملہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائے، وحدثنی عما جرى لك۔ واما عن جوده وکرمه، یعنی اس کے جود اور کرم و سخاوت، فنعم وہ تو ٹھیک ہے، کما قلت جیسے آپ نے، وعما عن سعة علمه فلا، اور اس کی جو علم کی وسعت ہے، فلا وہ کچھ نہیں ہے، مثلا فلان نعم انا نحن ہم جو ہے مطلب، واما عن جوده وکرمه فنعم، نعم ممکن، وهو جواد کریم، فنعم، كما قلت، ولكن عما عن سعة أي وسعة علمه فلا، وهذا الأمر ليس جيد وليس كما قلت۔ وأما عن النسب والشرف فحدث ولا حرج، وأما عن الذكاء والفتنة فليس بذلك، نسب و شرافت ٹھیک ہیں بیان کرو، ولا حرج۔ وأما عن الذكاء والفتنة هناك بمعنى الذہانہ، ان کی ذہانت، ذکاوت اور فتنت ذہانت، فلیس بذالک وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ حرر خمس جمل من تعبیرک مستعملا الاسلوب، مستعمل الاسلوب اعلاہ، اوپر والے اسلوب کو جو ہے استعمال کر کے 5 جملے آپ نے اپنے طرف سے اس اسلوب کے جو ہے وہ تعبیر کرنے ہیں اور بنانے ہیں۔